السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری اور بہت ساری برکتیں دے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرے جس میں آپ کے لیے بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ والدین جو اب تک بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور نرینا اولاد کی نعمتوں سے نواز دے، اور وہ والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور سب سے لاڈلی عبادت کون سی ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں معلوم تو میں بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور سب سے لاڈلی عبادت جو ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ جانتے ہیں تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو کیوں زیادہ پسند ہے؟ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو اس لیے زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنی نیند کو خراب کر کے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں کہ آؤ مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کرو، میں تمہارے دلوں کے حال کو سنوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو عبادت ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی تعریف کچھ اس طریقے سے میں بیان کروں گی۔ تہجد عاشقوں کا وقت ہے، اور اس وقت ان کی ہی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں جو عاشق ہوں۔ الغرض تہجد عشق سے بھی آگے کی بات ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بہت سے دنیا سے ہارے خواہشوں کے مارے جب اپنے خالی ہاتھ اس وقت اپنے رب کے آگے پھیلاتے ہیں تو رب ان کے دلوں میں ایک عجیب سکونت اتار دیتا ہے، ایک عجیب اطمینان اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ تہجد وہ واحد عبادت ہے جس کا سارا انتظام خود رب نے کیا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کبھی آسمان کی روشنی کی طرف دیکھنا تو آپ سب کو یوں محسوس ہوگا جیسے کہ سارا کا سارا آسمان صرف ہمارے لیے ہے۔ کبھی تہجد کے وقت ہوا میں موجود نمی کو محسوس کرنا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سارے ہمارے اندر کے جذبات، وہ تمام ہمارے احساسات، وہ تمام ہماری خواہشات جو ہم جلا کر راکھ کرنے والے تھے وہ اسی ہوا میں کہیں نہ کہیں ختم ہو گئے ہوں۔ وہ واحد عبادت تہجد کی نماز ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ آپ کھلے آسمان کی طرف جا کر ضرور دیکھیے گا تو آپ کو یہ سب کچھ محسوس ہوگا، اور آپ کے دل کو قدرتی سکون اور جو اطمینان ملے گا نا، آپ یقین کیجئے وہ اطمینان، وہ سکون آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملا ہوگا۔ ہم خود کو بہت بے بس اور رب کو اپنے آپ سے بہت دور سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں سن نہیں رہا۔ تو یہ وہم، یہ وسوسے اپنے دل سے نکال کر دیکھیں، اور صرف میرے کہنے پر ایک دن اپنا نرم بستر اور اچھی پیاری سی نیند چھوڑ کے تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو یہ جو میری ساری باتیں ہیں نا ان کے اوپر یقین آ جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، ایسی پریشانی کہ جو ہم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں ویسے بھی اپنی پریشانیاں
سامنے والوں کو نہیں بیان کرنی چاہیے. لوگ صرف ہمارا تماشا بناتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو بات کرنی ہے نا تو آپ اپنے رب سے بات کیجیے. آپ اپنے دل کا حال, اپنے دل کی بے چینی اپنے رب کو دکھانے کی کوشش کیجیے. آپ یقین کیجیے, آپ یقین کیجیے, آپ اس کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹیں گے. اور جب آپ اپنے اللہ سے تعلقات بڑھا دیں گے نا تو خود بخود آپ کے دل کو سکون اور اطمینان مل جائے گا. آپ ایک بار, صرف ایک بار میرے کہنے پر تہجد کی نماز پڑھ کر دیکھیے. بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا اور اپنے رب سے قربت کو محسوس کیجیے گا کہ وہ آپ کے کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. تہجد پڑھنے والوں کو جو سرور رات کے اس پہر ملتا ہے, آپ یقین کیجئے انہیں وہ سرور دنیا کی لاکھ آسائشوں کے بعد بھی نہیں مل سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کی سب سے پیاری بات کیا ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے. اور جناب جسے اللہ مل جائے اسے پوری دنیا مل جاتی ہے. اور جب ہم اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسی کو اپنا دکھ اپنی تکلیفیں بتانے لگ جاتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے, یقین کیجئے آپ کہ ہمارے دلوں کو راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے. ہماری آدھی پریشانی, آدھی ٹینشنیں تو یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ اپنی اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, بیٹا نماز پڑھو, بچے سنتے نہیں ہیں, کہنا نہیں سنتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب ہمیں بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی تو اس وقت ہم یہ کوشش کرتے تھے ہمارے بچے پیاری پیاری نیند, اتنے پیارے لگ رہے نیند میں سوتے ہوئے, ہم کیوں انہیں فجر کے ٹائم پر اٹھائیں, ہم کیوں ان کی نیند خراب کریں. ہم خود تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن اپنے بچوں کے بارے میں ہم سوچتے تھے ابھی تو بہت چھوٹے ہیں, ابھی تو بہت چھوٹے ہیں, معصوم سے ہیں, نیند ان کی خراب ہو جائے گی. ہمیں ان کی نیند کی فکر تو رہی لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہی کہ یہی عادت جب ان کی آگے جا کے پختہ ہو جائے گی تو ان بچوں کا آگے جا کے رد عمل کیا ہوگا. کیا وہ ہماری ایک آواز کے اوپر کھڑے ہوں گے, نماز پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ شروع سے ہم نے ان کے اوپر سختی کی ہی نہیں, شروع سے ہم نے ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ بیٹا نماز نیند سے بہتر ہے. یہ بات ہمیں انہیں شروع سے سمجھانی چاہیے تھی. 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے. بچہ نہیں پڑھتا, آپ اس کو سمجھائیں, آپ اس کو ڈرائیں, بچے کو کہانیوں کی صورت میں دین کی طرف لے کر آئیں. آپ اس کو بھوتوں کی, چڑیلوں کی, جنات کی سٹوریز مت سنائیں, آپ اس کو سنائیں دین کے بارے میں, اس کو دین کے بارے میں احساس دلائیں. اچھی اچھی پیاری پیاری بکس ملتی ہیں بازار میں جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتی ہیں. آپ وہ پرچیز کیجئے, اس میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے قصے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے. آپ اس کو بچوں کو رات کو سونے سے پہلے ضرور ضرور سنائیں. آپ انہیں یہ چیزیں سکھائیں گی, سمجھائیں گی شروع عمر سے, تو آپ یقین کیجئے بچے وہی چیز آپ کی اپنائیں گے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بچہ بہت گہری نیند سو رہا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے, آپ خود تو اٹھیں, آپ نے الارم لگایا, ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا کام کیا اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے کہ مجھے فجر کی نماز کی عادت ڈالنی ہے. آپ اٹھیں, آپ خود سے اٹھ کے آپ نے وضو کیا, آپ نے نماز پڑھ لی, لیکن بچے گھر میں سو رہے ہیں, آپ نے بچوں کو نہیں اٹھایا. آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے یہ سوچا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے, میں اسے اٹھاؤں گی تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی, اور وہ اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اس کی نیند خراب ہو جائے. آپ نے اس کی نیند کا خیال کیا, لیکن آپ نے آگے جا کے یہ نہیں سوچا کہ یہی عادت جب اس کی پختہ ہو جائے گی اور کل کو جب میں اس کو اٹھاؤں گی تو یہ نہیں اٹھے گا. ایک ماں ہونے کے ناطے آپ نے اس کے آرام کے بارے میں سوچا, لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی سوچئے کہ آپ کا جو عمل
جو عمل آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہو آپ اسی کو کیجئے، آپ وہ سب مت کیجئے۔ آپ نے اس کی نیند کا خیال رکھا، بہت اچھی بات ہے، آپ ایک ماں ہیں، دل میں نرمی ہے، دل میں محبت ہے، لیکن یہ سوچیں کہ میں اگر اس کو نماز کی ابھی شروع سے عادت ڈالوں گی، اس کی نیند خراب کر کے، یا اس کو یہ احساس دلاؤں گی کہ بیٹا نماز نیند سے بہتر ہے، تو کل کو جا کے اس کو اسی چیز کی عادت پڑی رہے گی اور وہ کبھی اپنی نماز قضا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں نا آپ کے لیے بن گیا نا وہ بچہ صدقہ جاریہ۔ آج کی میں اپنی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب والدین کو اپنی اولاد کی بہتر سے بہترین پرورش کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔